السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے شلجم کے فوائد اور کس طرح آپ اسے اپنی غذا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جانیے اس ویڈیو میں۔ دوستو، جڑوں والی سبزیاں یعنی وہ سبزیاں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، جیسے گاجر، مولی، آلو، پیاز، شکرکنڈی، ادرک، لہسن، چقندر، اروی اور شلجم وغیرہ بے شمار غذائی اجزاء مثلاً معدنیات، پروٹین، فاسفورس، وٹامنز، فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹ، اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہوتی ہیں۔ یہ سبزیاں انسانی جسم کو متوازن غذا فراہم کرتی ہیں اور توانائی بہم پہنچاتی ہے۔ سبزیاں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بطور خوراک شامل ہیں اور ایک مناسب اور متوازن غذا فراہم کرتی ہیں۔ ہر روز تازہ سبزیاں اور پھلوں سے تیار کردہ سلاد روزمرہ کی خوراک میں لازمی شامل ہونا چاہیے۔ شلجم ایک عام سبزی ہے۔ شلجم جسے پکا کر اور کچا دونوں طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ اسے سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور اچار بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد اور غذائی خصوصیات بے شمار ہیں۔ اس میں معدنیات، کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، پروٹین، وٹامن، فولاد اور وغیرہ اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ سبزی ہر عمر کے افراد اور ہر مزاج کے لیے موزوں اور فائدہ مند ہے، بلکہ بعض بیماریوں کے علاج کے لیے بھی بطور دوا استعمال ہوتی ہے۔ نہ صرف شلجم غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ شلجم کے پتوں میں بھی بھرپور غذائیت پائی جاتی ہے۔ شلجم کے فوائد۔ معالجین کا کہنا ہے کہ یہ ضعف بصارت کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس میں شامل ریشہ کی وجہ سے قبض کی بیماری دور ہوتی ہے، یعنی یہ قبض کشا ہے۔ کھانسی، مثانہ اور گردے کی پتھری میں فائدہ مند ہے۔ تحقیقات کے مطابق شلجم غذائی مزاج رکھتا ہے اور اس کا استعمال کولیسٹرول کی مقدار کو جسم میں بڑھنے نہیں دیتا، چونکہ کیلشیم اور پوٹاشیم کی کافی مقدار اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ اس لیے شلجم کھانے والوں کو آسٹیوڈوپروسس کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ یہ وزن کو بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ بلا شبہ اس میں لاتعداد طبی فوائد ہیں۔ یہ پٹھوں کی مضبوطی اور دل کی دھڑکن کے لیے اور پیٹ کے متعدد امراض کے لیے سود مند ہے۔ یہ سالے خون پیدا کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے بھی شلجم کا استعمال بہترین ہے۔ اس میں شامل کیلشیم کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور آسٹیوپروسس سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی اہم ہے۔ شلجم دیر سے ہضم ہوتا ہے اور شلجم بلغم پیدا کرتا ہے، اس لیے خاص حالتوں میں اس کا استعمال نقصان بھی دے سکتا ہے۔ شلجم کو غذا میں شامل کرنے کے طریقے۔ اگر شلجم کے پکانے پر صحیح توجہ دی جائے تو یہ غذا صحت مند زندگی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ اس کو بطور سوپ، کالی مرچ اور نمک کی آزمائش کے ساتھ استعمال کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ کم مسالہ جات سے بنا بھرتا یا اسے گوشت میں ساتھ ملا کر پکائیں تو بھی یہ اپنی غذائیت برقرار رکھے گا اور صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور معدے کی تکلیف کے لیے اس کا شوربہ بھی بہترین ہے۔ اچھے اور لذیذ طریقے سے پکانے سے اس کے فوائد کو مد نظر رکھیں تو یہ مرغوب غذا بن جاتا ہے۔ اسے بطور سلاد، مختلف کچی سبزیوں یا صرف شلجم، گاجر، نمک اور کالی مرچ کے ذائقے کے ساتھ استعمال کریں تو یہ زود ہضم اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس کا اچار بھی بہت مزیدار اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، جس کے اپنے طبی فوائد ہیں۔ کچی سلاد کو جب صحت کے بنیادی اصولوں پر سے تیار کیا جائے تو جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی بطور سلاد بناتے وقت اس میں چٹخارے دار مصالحے یا سرکہ وغیرہ شامل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں جسم میں کھانے کے نظام ہضم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس میں کبھی بھی گری دار میوے بھی شامل نہ کیا جائے،
کچی سلاد اور دیگر کھانے پینے کا استعمال کرتے وقت الرجی کا سبب بھی بن سکتا ہے اور معدے کی بیماریوں کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شلجم ریفریجریٹر میں رکھا گیا ہے تو اس کی اصل تازگی کو بحال کرنے کے لیے اسے سادے پانی سے دھو لیں اور چند منٹ پانی میں پڑے رہنے دیں۔ خراب، بد مزہ اور کھارے شلجم استعمال نہ کریں، ان کو الگ کر دیں۔ شلجم کاٹنے کے بعد زیادہ دیر کھلا نہ رکھیں بلکہ فوراً استعمال کر لیں۔ یہ سالن میں شامل کر دیں ورنہ ان کی غذائیت اڑ جائے گی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔